کا دربار سجا ہوا تھا تو ایک یتیم حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد فوت ہو گیا، میرے والد نے وراثت میں ایک باغ چھوڑا، میری خواہش یہ تھی اس باغ کے ارد گرد میں جو نا دیوار بنا لوں۔ جب دیوار بنانے لگا تو دیوار کے سامنے ایک درخت آ گیا، میرے ہمسائے کا تھا، میں اس کے پاس گیا تو میں نے اس سے کہا میں یتیم ہوں، مجھے یہ درخت ہبہ کر دے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے کہا پیسے لے لے، اس نے کہا نہیں۔ بڑے ترلے کیے، لوگوں سے کہا کہ اس کو مناؤ، میں یتیم ہوں، دیوار کر رہا ہوں، میرا باغ محفوظ ہو جائے گا، لیکن وہ مانا نہیں۔ یا رسول اللہ آپ اس کو بلائیں، ہو سکتا ہے آپ کی بات مان جائے۔ حضور نے اس کو بلایا، اس کے ہمسائے کو۔ حضور فرمانے لگے اے اللہ کے بندے، میں امام الانبیاء ہو کر تجھے یہ کہتا ہوں کہ یہ درخت اس کو دے دے۔ اس نے کہا نہیں میں نے دینا۔ کچھ لوگ لالچی بھی ہوتے ہیں، وہ آج کے دور میں ہوں یا اس زمانے میں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے قیمت لے لے، کہتا قیمت نہیں لوں گا۔ حضور نے فرمایا تجھے ایک آفر کرواتا ہوں۔ وہ کیا آفر؟ یہ ہے کہ کل قیامت میں تجھے اللہ کی بارگاہ سے ایسا درخت دلواؤں گا جس کو اوپر چڑھنے میں 500 سال لگتے ہیں اور نیچے آنے میں بھی 500 سال لگتے ہیں۔ اب تو کہہ دیں گے نا سبحان اللہ۔ وہ لالچی تھا، وہ کہنے لگا نہیں میں نے پھر بھی نہیں دینا۔ اب وہاں پر ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ، تھوڑا مشکل نام ہے۔ وہ بڑے مدینہ پاک میں بڑے امیر تھے۔ ان کی امیری یوں لے لیں کہ ان کا مدینہ پاک میں سب سے قیمتی باغ تھا، اور وہ باغ ایسا تھا کہ سب سے میٹھی کھجوریں لگتی تھی۔ روایتوں میں آتا کہ دوسرے ملکوں سے، دوسرے شہروں سے لوگ آتے تھے، لائنوں میں لگ کر ان کے باغ کی کھجوریں لیتے تھے، اتنا قیمتی باغ تھا۔ جب وہ شخص نہ مانا، یہ صحابی رسول کھڑے ہو گئے، بڑی محبت کی بات سنا رہا ہوں آپ کو، توجہ فرمائیے گا۔ کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیں میں اس سے بات کروں جو نہیں مان رہا تھا۔ عرض کرنے لگے بیٹھ جائیں آپ، ذرا توجہ فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سکون بھی ملے گا جب آپ واقعہ سنیں گے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ۔ درمیان میں ذرا تھوڑی جو انتظامیہ کے احباب ہیں، لڑکے ہیں، ان پر بھی ضروری ہے کہ وہ بھی محفل سنیں، بڑی معذرت کے ساتھ توجہ فرمائیں۔ جب بھی کوئی عالم دین گفتگو، میں عالم نہیں، ایسے ہی سبق سنانے آیا ہوں، بات کر رہا ہوتا ہے نا، درمیان میں کوئی آ جائے تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ قاری صاحب بیٹھے ہیں، صدارت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سرپرستی فرما رہے ہیں، آپ اپنے معاملات نپٹائیں، قاری صاحب سے بعد میں مشاورت کر لیجئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی کہنے لگے، توجہ ہے نا آپ سب کی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں اس سے بات کروں جو ایک درخت کے لیے نہیں مان رہا۔ حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، اس سے بات چیت کی۔ کہنے لگے تو میرے باغ کو جانتا ہے؟ کہتا جانتا ہوں۔ کہنے لگے یہ بھی جانتا ہے کہ اس باغ کے اندر میرا گھر بنا ہوا ہے؟ کہتا ہی جانتا ہوں۔ یہ بھی جانتا ہوگا اس باغ کے چاروں طرف دیوار بھی بنی ہوئی ہے؟ کہتا جانتا ہوں۔ کہنے لگے ایک آفر تجھے کرواتا ہوں، وہ کیا؟ کہ وہ گھر، وہ باغ، وہ چار دیواری اگر میں تجھے ساری دے دوں، اور وہ ایک درخت جو یتیم کی دیوار کے آڑے آ رہا ہے، وہ ایک درخت تو مجھے دے دے، کیا تجھے منظور ہوگا؟ توجہ فرمائے، تجھے منظور ہے؟ وہ شخص لالچی تھا، کہنے لگا ابو الدحداح تمہیں پتہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مدینہ پاک میں سب سے قیمتی کھجوریں تمہاری، سب سے قیمتی باغ ہے، چار دیواری بنی ہے، اندر مکان بنا ہوا ہے، تیرے گھر والے رہتے ہیں، تیری کھجوریں لینے کے لیے لوگ لائنوں میں لگتے ہیں، سب سے مہنگی کھجوریں تمہاری بکتی ہیں۔ وہ کہنے لگا میں سب جانتا ہوں، میرا گھر بھی ہے، چار دیواری بھی ہے، سب سے قیمتی کھجوریں بھی ہیں، ساری چیزیں جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود کہہ رہا ہوں وجہ کیا ہے؟ میرے رسول راضی ہو جائے، میرے رسول راضی ہو جائے، اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے مجھے سودا منظور ہے۔ ایک درخت ہی ہے نا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ رسول راضی ہو جائے تو سارا جگ ہی مل جاتا ہے، سارا جگ اگر کسی کو مل گیا سب، وہ جگ کیا ہے؟ جب جنت ہی مل جائے گی تو اور کیا چیز کی تمنا رہ جائے گی باقی؟ وہ اعلیٰ حضرت فرمایا جنت میں لے کے جائے گی الفت رسول کی۔ ہمیں الحمدللہ کسی کو نمازوں میں ناز ہوگا، نماز پڑھنی چاہیے، فرض ہے، کسی کو زکوٰۃ دینے پہ ناز ہوگا، زکوٰۃ دینی چاہیے، لیکن الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ ہے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ ابھی سیلاب والا معاملہ گزرا، سنیوں نے مدد کر کے دکھا دی، لیکن مدد کرتے ہیں تو سب سے آگے ہوتے ہیں، لیکن جب میلاد مناتے ہیں پھر بھی سب سے آگے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا مجھے منظور ہے، کہا ٹھیک ہے، وہ درخت میرا ہوا، باغ تیرا ہوا۔
اب رسول اللہ سے اجازت یا رسول اللہ آپ سے بعد میں کروں گا. وہاں سے نکلے. ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کے پاس گئے جہاں گیٹ لگا ہوا تھا, دروازہ تھا, اس کے قریب گئے, اندر میں نہیں گئے. اپنی بیوی کو آواز دے کر کہتے ہیں بچوں کو اور سامان کو لے کے باہر آ جاؤ. بیوی کہنے لگی وجہ کیا؟ کہنے لگے یہ باغ, یہ گھر, یہ دیوار ساری میں نے بیچ دی ہے. اب دیکھیں آج کل کے معاملات ہوتے تو بات کچھ اور ہوتی. بیوی اندر سے بول کر کہتی یہ تو بتا دو بیچا کس کو ہے, یہ باغ دیا کس کو ہے؟ اللہ اکبر. ابو الدحداح اندر نہیں گئے کہ میں نے بیچ دیا اللہ اس کے رسول کے لیے. باہر سے یہ بات دیکھ کر کہنے لگے میری زوجہ محترمہ یہ باغ میں نے کسی کاروباری شخص کو نہیں دیا, کسی سیاستدان کو نہیں دیا, کسی بڑے تاجر کو نہیں دیا, بلکہ اس باغ کو میں نے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں بیچ دیا. اب بیوی اندر سے آواز دے کر کہنے لگی اے میرے سرتاج مجھے پتا ہے کہ میرا شوہر گھاٹے کا سودا نہیں کرتا, میرا شوہر گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. اب یہ باتیں کر کے بیوی بچے کو حضور کی بارگاہ میں لے آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات تو بتائیں, وہ جو آپ ایک درخت کی بات کر رہے تھے کہ میں ایک درخت دوں گا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے دلواؤں گا, 500 سال اوپر جانے میں لگتے ہیں, 500 سال نیچے آنے میں لگتے ہیں. یا رسول اللہ میں نے باغ دے دیا, وہ درخت لے کے میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں یتیم کو تحفے میں دیتا ہوں تاکہ اس کی دیوار مکمل ہو جائے. یا رسول اللہ مجھے بتائیں وہ درخت اللہ مجھے عطا فرمائے گا کہ نہیں عطا فرمائے گا؟ ایک درخت مجھے عطا کرے گا کہ نہیں؟ اللہ اکبر. حضور نے ارشاد فرمایا مسکرا کر میرے عاشق میرے غلام, اللہ نے تجھے ایک درخت نہیں عطا فرمایا, اللہ نے تیرے لیے تو باغ در باغ تیار کیے ہوئے. اس لیے ایک مرتبہ صبح